ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی شاخیں کتنی ہیں؟ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اس کا خلاصہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی توحید ہے۔ اعلاها قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا گویا کہ یہ خشت اول ہے، یہ اس کی جڑ ہے، یہ ایمان کا تخم ہے کہ انسان اسے بو دیتا ہے۔ پھر اپنا ایمان بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان میں مزید اس کی افزائش کے لیے، اس میں برکت کے لیے اور اس ایمان میں مزید پختگی کے لیے مزید کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ان میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، یہ سارے ایمان کے درجے ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے کم عبادت جس سے ایمان بڑھتا ہے انسان کا، وہ راستے میں پڑی ہوئی کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان کے اجزاء 70 سے زیادہ ہیں، ذکر صرف 2 کا کیا گیا۔ جن 2 اجزاء کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسری جز کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا حق ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق لوگوں کی تکلیفوں کو ہٹانا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کے بندوں پر، اور بندوں کا بندوں کے اوپر حق ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، وہ ان کی دکھ کو، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، تو اس تکلیف کو اور اس دکھ کو ختم کرنا اس کے اوپر واجب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسر کو ایک خط لکھا تھا۔ سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے جو خطوط لکھے مختلف سلاطین کو، بادشاہوں کو، ان میں ایک خط اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسر کو بھی لکھا تھا، اور اس خط میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے
اپنے ایلچیوں سے یہ کہا کہ جس آدمی کا یہ خط ہے میں اس کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں میں اپنا علم بڑھانا چاہتا ہوں، معلومات لینا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ اگر اس علاقے سے کوئی بندہ آئے تو اسے پکڑ کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ دریافت کر سکوں۔ اتفاق سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں پہنچے، اپنے کسی تجارت کی غرض سے ان لوگوں نے انہیں پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو سفیان اور ان کی جماعت سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں کچھ سوال اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں تھے، کچھ سوال آپ کے عہد و پیمان کے بارے میں تھے، کچھ سوال آپ کی شخصیت کے حوالے سے تھے۔ ایک سوال ایسا تھا کہ ابو سفیان کہنے لگا بما یأمرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما یأمرکم نبیکم، یہ بتاؤ کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب ایک سوال ہے مختصر سا اور اس کا جواب کتنا بڑا ہونا تھا کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ گویا کہ اس نے عقائد کے بارے میں بھی پوچھ لیا، اس نے ایمانیات کے بارے میں بھی پوچھ لیا، اس نے عبادات کے بارے میں بھی پوچھ لیا، اس نے معاشرت کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ اتنا جامع سوال، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ایک قادر الکلام آدمی تھے۔ جتنا جامع سوال تھا اس سے بڑھ کر جامع جواب عنایت کر دیا کہ نہ ہوا یأمرنا ان نترک بما یقول آباؤنا۔ سوال میں کتنی جامعیت تھی اور جواب میں اس سے بڑھ کے جامعیت ہے کہ ہوا یأمرنا ان نترک بما یقول آباؤنا۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں تم اپنے باپ دادا تمہیں جو کچھ کہتے رہے وہ سب کچھ چھوڑ کے جو میں کہتا جاؤں اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ سوال کتنا جامع اور جواب کتنا جامع۔ کہتا ہے ثم ماذا، اس کے علاوہ کچھ، پھر اسی چیز کی پھر تفصیلات بیان کی۔ حضرت ابو سفیان نے وہ یأمرنا بالصلاۃ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، والصدقہ، وہ ہمیں صدقے کا حکم دیتا ہے، والزکوٰۃ، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، والصیام، ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے آپ اللہ سے تعلق قائم رکھو، ایک دن میں 5 بار اللہ کے دروازے پہ آؤ، یہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد اس کے بندوں کا حق ہے۔ والصدقہ، اگر تم پیٹ بھر کے کھا چکے ہو تو تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھاؤ جب تمہارا ہمسایہ، تمہاری دیوار کے شریک ہمسایہ بھوکا زندگی گزار رہا ہو، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھا لو۔ اس کی تعلیمات تو یہ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ یہ تعلیمات مصطفی کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بندے اگر کسی پریشانی میں ہیں ان کے اوپر اپنا مال، اپنی دولت ان کے اوپر لٹا دو۔ یہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، اس میں تمہاری تملیک کا انکار نہیں کیا گیا، اس کو رد نہیں کیا گیا۔ جس طرح کے بعض مذاہب اس طرح کے ہیں، بعض دنیا کے نظام اس طرح کے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سانجھا ہے، اس میں سارے لوگوں کا حق برابر ہے، جتنا کچھ ہے، کتنا آپ کا مال ہے، کتنا آپ کے ہمسائے کا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ آپ امیر ہیں اور وہ غریب ہے۔ تو دنیا میں ایسے نظریات ہیں کہ کسی امیر کسی غریب ساری دنیا کے مال پر ساری دنیا کے لوگوں کا برابر حصہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، وہ اس میں سے آپ کے ہمسائے کو حق ہے کہ وہ چھین کر آپ سے 50 لاکھ روپے لے کے جا سکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام نے اس فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ اگر آپ کا ملک ہے،
اگر آپ مالک ہیں تو اسلام کہتا ہے آپ مالک ہیں، آپ کے ملک کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ آپ اس اپنے ملک کو اپنا ہی ملک سمجھتے رہیں۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ دیا ہوا میرے رب کا ہے، میرا رب جہاں حکم کر دے گا میں وہیں اس مال کو لٹا دوں گا اور وہیں اس مال کو خرچ کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے زیبا نہیں کہ آپ اس مال کے اوپر اژدہا بن کے ٹھہرے رہیں۔ انسان کے لیے ضروری نہیں، انسان کو یہ زیبا نہیں، اسے یہ لائق نہیں کہ اس کے معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو اور وہ الٹا اپنی کاروبار کی چیزوں کا پھر اس کے اوپر ریٹ بڑھاتا رہے کہ اب تو ضرورت پڑ گئی ہے، اب تو یہ معاملہ پڑ گیا ہے، اب تو نفع ہی نفع کمانا ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے تم پھر اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کر دو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان کو اپنے مال کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں مال پسند ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں ہمارا کاروبار بڑھے، یہ چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو، یہ چاہتے ہیں ہمارے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، دل یہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے باوجود بھی اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنے دل کے ارادوں کو یہ ترک کر دیتے ہیں، مساکین کو، فقراء کو، محتاجوں کو، مستحق لوگوں کے اوپر اپنے مال کو یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں جس طرح سنا نا کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، قاری صاحب دعا کیجئے گا ہم پڑھنا شروع کر دیں، آپ فلاں کوتاہی قاری صاحب دعا کیجئے، فلاں کوتاہی دعا کیجئے، اور دعاؤں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ معاملات اس میں آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور میں اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، ایک کام تم کر لو، ایک کام تمہارے ذمے ہے، فاما من اعطا، تم اپنے مال سے محبت چھوڑ دو، فاما من اعطا، فقراء کو یہ مال عطیہ کرو، فاما من اعطا، لوگوں کو یہ مال دو، واتقا، اللہ کا ڈر رکھ کے اس کی ابتغاء کے لیے، اس کی اللہ کی رضامندوں کو چاہنے کے لیے اپنا مال لوگوں کو دو۔ جو بندہ اپنا مال فقراء کو، مساکین کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، وصدق بالحسنى، خیر کے کام کی تصدیق کرتا ہے، حسنہ کی، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں میں باقی نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ اس کا معاملہ جب مال، اور بنیاد ہی مال ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی بنیاد یہ مال ہے، مال کی محبت ہے۔ انسان نماز سے دور ہوتا ہے کہ کون دکان کو بند کرے اور نماز پہ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے ہی انسان نیکی کے دیگر کاموں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مال کی محبت اپنے دل سے تم کم کر لو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم سارے نیکیوں کے راستے تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے گمراہی کے راستوں کی آسانی کا بھی ایک دروازہ بتا دیا کہ پتہ ہے گمراہی کیوں آتی ہے، پتہ ہے اللہ کی نافرمانیاں کیوں آتی ہیں، پتہ ہے کہ دل اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کیوں ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا راستہ آسان کیوں ہوتا ہے، پتہ ہے تمہیں کس لیے ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو بخل کرتا ہے، بنیاد ہے یہ بخل، یہ بنیاد ہے جو انسان بخیل بن جاتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں مختلف مصارف میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، حسنہ کی، خیر کی بات کی، نیکیوں کا انکار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سارے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آسان کرتے ہیں۔ اچھا تو ہماری طرف نہیں آنا چاہتا، تجھے دنیا سے محبت ہے، تجھے مال سے محبت ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، جاؤ پھر، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں تو بڑا واضح ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی ہے، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، ایسا سخی انسان قریب من اللہ و قریب من الجنہ، اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور والبخیل بعید من اللہ و قریب من النار، اور جو بخیل انسان ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخیل انسان اللہ سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے، یہ بخیل انسان ہے۔ میرے بھائی، اس وقت ہم نے صحیح بات یہ ہے، اللہ رب العزت کو، اللہ کی قسم، من حیث القوم ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ ناراض ہے، ہمارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، من حیث القوم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، کاروباری اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، معاشرے میں برسنے والے لوگ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، من حیث القوم ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں 3 سال کے قریب ہم کرونا سے لڑتے رہے، سارے مسجد میں ہم نہیں آ سکتے، دکانیں ہم نہیں کھول سکتے، کاروبار ہم نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی شادیاں ہم نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی خوشیاں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کرونا میں کتنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کھل کے ہمیں واضح دکھائی دے رہی تھی، کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ مت مار دیتا ہے انسان کی، جس کو اب بھی اللہ کی ناراضگی نظر نہیں آ رہی، وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، وہ اپنے ضمیر مردہ کو جگائے، جس کو ابھی بھی اللہ کی ناراضگی نظر نہیں آ رہی، جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے، دنیا سے ہم نے پیار کیا ہے، اللہ کو سے ہم دور ہوئے ہیں، دنیا کے ہم قریب ہوئے ہیں، اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ قرآن نے تو اس کی ناراضگی کو واضح بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مال میں تمہیں دے دوں، تمہیں مال دے دوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، کاروبار میرا چل رہا ہے، میرا کاروبار چمک رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رب راضی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، اور پھر وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میں تمہارے اوپر تمہارا رزق کی تنگی کر دوں، تم کہتے ہو اب ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری کاروبار کے اندر وہ ریل پیل نہیں ہے، شاید ہمارا رب ناراض ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں کس وجہ سے تمہارے رزقوں کو تنگ کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میری ناراضگی کے مظاہر کیا ہیں، میری ناراضگی کے مظاہر کیا ہیں؟ ناراضگی کے مظاہر یہ ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم جب یتیموں کا خیال رکھنا چھوڑ دو، مساکین کے طعام میں تمہیں کوئی رغبت نہ رہے، تم یہ کہو کہ جس کا ہے، جس کا معاملہ وہ خود ہی اس کو نبھائے، میرے گھر میں کون سا سیلاب آیا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، تمہاری جب یہ سوچ بن جائے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ میرے رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ سوچ جب کبھی میرے رات کی نیند، میرے عزیز، میرے ہمسائے، میرے مسلمان بھائی کے بے گھر ہونے کی وجہ سے اگر میرے رات کی نیند خراب نہیں ہوئی، سمجھو میرا رب اس سے ناراض ہے یا نہیں، مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، ہم سے ناراض ہو چکا ہے پھر وہ رب، کہ ان کی وجہ سے ان کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بے شمار مقامات پہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، لوگو تم مال سے بڑی سخت ہی محبت کرنے لگ گئے ہو کہ نہ تمہیں یتیم نظر آتے ہیں، نہ تمہیں مساکین نظر آتے ہیں۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، خیال رکھنا ایک دن آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور تمہارا رب
منصف کی حیثیت سے تمہارا رب تمہارے درمیان فیصلے کرے گا، انصاف فرمائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے صف باندھ کے ٹھہرے ہوں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، پھر انسان یہ سوچے گا کاش میں نے کچھ کیا ہوتا، وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن اس دن سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس دن کے سوچنے کا، اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا سوچ کے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ میرے بھائی اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں، وہ رب مان جائے گا، وہ رحیم و کریم بات ہے، وہ مان جائے گا۔ اس کے پاس آئیے تو صحیح، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اس کی طرف ایک مرتبہ رجوع تو کرو، انیبوا الی ربکم، تم اس کی طرف رجوع تو کرو، واسلموا لہ، اس کے مطیع تو ہو جاؤ۔ تم ایک مرتبہ یہ دل میں جذبہ رکھ تو لو، اے اللہ ہم اپنے کیے پہ نادم ہیں، میرے مالک ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، تیرے مطیع ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھو وہ رب کیسے مانتا ہے، وہ رب کیسے مانتا ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پہلے کرونا سے ہم 3 سال تک اس سے ہم نبرد آزما رہے، اس کے سے ہم پناہ مانگتے رہے، اس کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو الجھائے رکھا ہم نے، پھر وہ ختم ہوا تو یہ جانوروں میں جس طرح کی بیماری آئی، میں چوٹی سے آتا ہوں، ڈی جی خان جاتا ہوں، یقین کریں کوئی 1 کلومیٹر بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی جانور مرا ہوا نہ پڑا ہو، کوئی جانور مرا نہ پڑا ہو۔ یہ اللہ کی ناراضگیاں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں مظاہر نہیں دے رہا، رب اللہ تمہیں بتا نہیں رہا، اللہ رب العزت۔ اس کے بعد یہ 1.5 مہینہ بڑی مشکل گزرا ہے، یہ 1.5 سے 2 مہینے گزرے ہیں، میں نے آپ نے ہم سب عیدگاہ میں جمع ہوئے تھے اور صلاۃ استسقاء پڑھی تھی، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے، اے اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عنایت کر دے۔ پھر قحط کی وجہ سے ہم پریشان رہے، اب قحط کا معاملہ ختم ہوا، اب ہم سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر جگہ پہ پانی ہی پانی ہے۔ اور میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا صحیح اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ خبروں میں پڑھ کر نہیں کر سکتے۔ جو انسان جاتا ہے وہاں جا کے دیکھتا ہے، 1 ہفتے کے قریب ہوا ہم ایک بستی میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہاں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا ناراض ہے، کسی کے کتنے گھر، کسی کے معاملات کس طرح اجڑ گئے، کسی کے معاملات کس طرح اجڑ گئے، مائیں بہنیں معززات خواتین با پردہ محرمیں اللہ کی قسم روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ہم گئے، ایک جگہ پر ہم رات کے 8 بجے پہنچے، رات کے 8 بجے پہنچے، ہمارے بھائی ساتھ تھے، انہوں نے کہا رات کے 8 بج گئے ہیں ابھی تک ہمیں کھانا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا، کھانا تک نہیں پہنچا۔ میرے بھائی ان تمام معاملات میں آپ آگے بڑھیں، آپ یہ خیال چھوڑ دیں، یہ تو قرآن مجید نے یہود و نصارہ کی صفت بیان کی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں انہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، جنہیں رب نے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، ہم ان کے لیے کیا کریں۔ یہ تو وہ کہتے تھے، ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک دیوار ہوتی ہے، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضها بعضا، اللہ کہتے ہیں جس طرح دیوار کی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی ہے، مسلمانوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی رہتی ہے، اور یوں یہ اینٹیں مضبوط ہوتی ہوتی پھر ایک عمارت جب بنتی ہے، اس عمارت سے کافر پھر خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگر ایک اینٹ وہاں پڑی ہے، دوسری اینٹ وہاں پڑی ہے، ایک اینٹ پانی میں ڈوب رہی ہے اور دوسری اینٹ اپنے محلات میں مزے لے رہی ہے، تو اس سے کوئی کافر پریشان نہیں ہوگا، اس سے کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ جب ایک عمارت کی حیثیت سے ایک دیوار بن کے، سیسا پلائی دیوار بن کے ہم جب کھڑے ہوں گے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دکھ درد پریشانی اس کو محسوس کرے گا، اللہ کی قسم اس وقت پھر کفر بھی ہم سے ڈرے گا، اس وقت پھر وہ معاملات ہوں گے جس کی ذکر ہم صرف تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن معاملات کا ذکر ہم صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، میرے پاس اس وقت ذہن میں واقعات کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے
کہ کس کس صحابی نے کس کس انداز سے اپنے مسلمانوں، ہجرت کے ستائے ہوئے مسلمان ہیں، ہجرت یہاں سے اندازہ کر لیجئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے گھروں میں ہیں، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ایک گھر نہیں دیتے، صرف کہتے ہیں میرے بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو وہاں سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس میری پچھلی بیوی سے، میں جس کو طلاق دوں گا عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا، تاکہ تیرا گھر بھی بس جائے میرا گھر بھی بس جائے۔ اتنا بڑی قربانیوں تو اسلام نے اس دور میں ہم سے نہیں مانگی، اتنا بڑی پریشانیاں تو ہمارے پاس اس دور میں نہیں آئی۔ صحابہ کرام نے تو پوری ایک قوم کو جب سنبھالا دیا، مہاجرین اپنا مال چھوڑ کے آئے تھے، اپنی اولادیں چھوڑ کے آئے تھے، اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، اللہ اکبر، کچھ دنوں میں سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اس طرح کا نظام بنا دیا، ان میں سے ہر بندہ اس لائق تھا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان سے جب کسی نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا مجھے صرف منڈی کا راستہ دکھا دو، میں وہاں جاؤں گا، اللہ میرے رزق میں برکت پیدا کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ جب کچھ مسلمان ٹوٹ جائیں، جب کچھ مسلمان پریشان ہو جائیں، سارے باقی مسلمانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے پیشگی اطلاع دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، لام بھی تاکید کا، نون تاکید ثقیلہ کا، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بشیء، کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم کبھی تمہیں بھوک دیں گے، کبھی ہم تمہیں پریشانیاں دیں گے، کبھی ہم تمہیں بھوک دیں گے، کبھی تمہیں انبات دیں گے، کبھی تمہیں پھلوں کی میں نقصان دیں گے۔ وبشر الصابرین، جس کو آزمائش ہے، جس کے لیے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جہاں جہاں ان کی آزمائش ہے وہاں وہاں ہماری بھی آزمائش ہے، یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ہم میں سے بہت کم ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کی آزمائش نہیں ہے، ہمیں جنہیں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، اب یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ان کے لیے کیا آزمائش ہے؟ ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اب وہ اپنے مالوں کو پیارا کرتے ہیں یا اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں ایسے مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، ہم تقریباً 1 ہفتہ سے روزانہ کی بنیاد پر، پہلے دن مجھے یاد ہے ہم نے صرف 2 دیگیں اور کم و بیش 500 روٹی لے کر ہم نکلے، اور بڑھتے بڑھتے اللہ رب العزت کہتے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، احباب ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، ساتھی ملتے گئے، معاونین ملتے گئے، اور لوگوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ NGOs وغیرہ، میں کسی کا انکار نہیں کرتا کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن مجھے ان کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ ہم عین اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں متاثرین موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 500 روٹی سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، بڑھتے بڑھتے اللہ کی توفیق سے کل کے دن میں ہم روٹی تقریباً کم و بیش 2400 روٹی لے کے گئے تھے، اور رات کو جب واپس آئے ہمارے پاس 1 روٹی بھی نہیں تھی۔ اللہ کی توفیق سے سارا ہم نے، اس کے ساتھ ہم ادویات لے کے جاتے ہیں، جالیاں لے کے جاتے ہیں، مچھر وہاں زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں، جالیاں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام امور میں آپ ساتھی ہمارے دست و بازو بنیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہمیں دیں گے وہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا بھرم رکھیں، کوئی ایک چیز بھی کسی غیر مستحق تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ مجھے، آپ کا میرا اللہ حامی و ناصر ہو، اور اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ ہمیں سرخرو نکالے۔ میرا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم سے مان جائے کسی طرح، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اور اتنا نکمے لوگ ہیں، اللہ کی قسم، ہم اتنا بیکار لوگ ہیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور ہمیں اسے منانے کا طریقہ نہیں آ رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مانے گا کیسے، ہمیں علم نہیں ہے
کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا، وہ ہم سے ہمارا رب کیسے مانے گا. یہ دعا کیا کریں کہ میرے اللہ تجھے منانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، ہم بیکار لوگ ہیں، ہم ناکارہ لوگ ہیں میرے مولا، ہمیں نہیں پتا تو ہم سے کیسے مانے گا. اور نامعلوم ہمیں ہماری کوتاہیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا رب کس وجہ سے ہم سے ناراض ہے، کس جگہ ہم سے خامیاں ہوئیں، کہاں ہم ناکام ہوئے اور ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا. میرے مالک ہمیں پتہ نہیں ہے، میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مالک تو ہمیں معاف کر دے. ہمیں تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا تو اپنی رحمت سے مان جا. مجھ سے آپ سے اللہ راضی ہو. میرا رب ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. میرا رب ہمارے معاملات ہمارے لیے آسان کر دے، ہم سے راضی ہو جائے. آج تو ہم نے فاضل پور جانا ہے، جمعے کے بعد میں کچھ ذرا جلدی نکلوں گا کیونکہ وہاں ہم نے پہنچنا بھی ہے. اس دوران کوئی تعاون کرنا چاہے یا بعد میں بھائی مصطفیٰ ہے یا ہمارے دیگر دوست ہیں انہیں بتا کر کہ یہ سیلاب کے لیے ہے، کوئی ساتھی تعاون کرنا چاہے آپ آگے بڑھیں. خشک راشن کی مد میں، دیگوں کی مد میں، روٹی سمیت ہماری ایک دیگ پر 11,000 خرچ آتا ہے. چاول بہت لوگ دیتے ہیں، وہ بیچارے چاول کھا کے تنگ آ چکے ہیں. ہم سالن روٹی لے کے جاتے ہیں، 11,000 روپے ایک دیگ کا خرچ آتا ہے. آپ ایک دیگ دینا چاہیں، 2 دینا چاہیں، خشک راشن کی مد میں آپ تعاون کرنا چاہیں، آپ کسی مد میں تعاون کریں. آپ کا ایک روپیہ انشاءاللہ صحیح مصرف تک پہنچے گا. آپ ہمارے دست و بازو بنیں، ہمیں آپ سے یہی امید ہے. اللہ میرا اور آپ کا ہمیں ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.